کے پہلے اسپیل نے ہی تباہی مچا دی. آندھی طوفانی بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے 9 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی. خیبر سے بلوچستان تک طوفانی بارشوں سے متعدد حادثات. یوم میں طوفانی بارش سے مکان کی چھت گر گئی، خاتون اور 2 بچے جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی. اٹک میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بھائی جاں بحق، 3 بچے زخمی. باڑہ ذاکا خیل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 زخمی. بونیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 24 سالہ نوجوان چل بسا. خوشا میں بھی آسمانی بجلی گر گئی، شہری جاں بحق. اپر دیر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گر گئی، 15 طالبات جھلس گئیں. ایبٹ آباد میں کار نالے میں جا گری، 3 افراد زخمی. طوفانی بارشوں سے ندی نالے اور جھیلیں بھر گئیں. بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال. لوئر چترال میں کلاؤڈ برسٹ سے فلیش فلڈ، 27 مکانات متاثر. 2 مساجد، 2 دکانیں اور 1 پل کو بھی نقصان پہنچا. گلیشیائی جھیلیں پھٹنے، سیلاب کا الرٹ جاری. این ڈی ایم اے نے بالائی علاقوں میں اچانک سیلاب سے ریلیں چلنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. ہنزا، غزر، سکردو، شگر، گانچھے، دیامر، اپر لوئر چترال، سوات اور دیگر علاقے ہائی رسک قرار. پشاور، مردان، بنو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بٹ گرام سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کا خطرہ. ندی نالوں دریاؤں کے بہاؤ میں اچانک اضافہ متوقع. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات میں طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال. جوب، بارکھان، سبی، کوہلو، لورالائی میں بھی سیلاب کا خدشہ. این ڈی ایم اے نے سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی. حکومت ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک. وزیر اعظم کی وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمین این ڈی ایم اے کو ہائی رسک علاقوں کے دورے کی ہدایت. مانسون کی پیشگی تیاریوں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے. وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی ناگزیر ہے. وزیر اعظم نے ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے قیام کا ہنگامی فنڈ کی پیشگی تیاری، خطرناک علاقوں سے تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت بھی کر دی. 6 جولائی تک موسلا دھار بارشیں جاری رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان سمیت آزاد کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے. گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے سیلاب کا خدشہ. این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. پہاڑی ندی نالوں اور برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافہ متوقع. سیاحوں کو بالائی علاقوں کے سفر میں احتیاط برتنے کا مشورہ. مانسون بارشیں سر پر آ گئیں، کراچی کے نالے صاف نہ ہو سکے. گجر نالے میں کچرے کے ڈھیر. بعض شہریوں نے ڈسٹ بن کے بجائے کچرا براہ راست نالے میں پھینکنے کے روش نہ بدلی. ممکنہ بارشوں کے دوران نکاسی آب کا مسئلہ سنگین ہونے کا خدشہ. شہریوں کا نالوں کی صفائی کا مطالبہ. سانحہ کہنا کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی. رپورٹ کے مطابق ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا غیر ذمہ دارانہ عمل تھا. حادثے کے وقت ایک خاتون ٹیچر اور 20 بچے کمرے میں موجود تھے. ملبے تلے دب کر 14 بچے جاں بحق، 6 زخمی ہوئے. رپورٹ کے مطابق زیادہ تر اموات سروں پر شدید چوٹیں آنے کے باعث ہوئیں. رپورٹ میں سرکاری اداروں کو کلین چٹ دے دی گئی. کہا گیا کہ واقعے میں کسی سرکاری ادارے کے اہلکار کی غفلت سامنے نہیں آئی. سانحے کا مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا. دوحہ میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا دور. ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق بالواسطہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی. فریقین کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق امور پر بات چیت کی اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق. آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات کے بعد ایران امریکہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں.
امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والے اثاثوں کا ایک حصہ امریکی اجناس کی صورت میں ہوگا، عرب نیوز کا دعویٰ۔ عرب نیوز کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو فنڈز کی فراہمی نقد رقم کی صورت میں نہیں ہوگی، بلکہ سب کچھ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سے مذاکرات کامیاب ہوں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، تکنیکی مذاکرات پہلے سے جاری بات چیت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے عوامی بیانات انہیں دلچسپ اور کسی حد تک پریشان کن لگتے ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بھی ایران کا جوہری پروگرام تباہ ہوگا۔ ایران سے مذاکرات کا نتیجہ کچھ بھی ہو، امریکہ مضبوط پوزیشن میں رہے گا۔ افغانستان جیسی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ جو آج ایران سے مذاکرات پر تنقید کر رہے ہیں، وہ جنگ سے پہلے انہی مذاکرات کے حامی تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو قتل کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا ٹس کا بیان پر عباس عراقچی کا سخت رد عمل۔ ایکس پر لکھا کہ امریکی صدر نے تل ابیب میں موجود اپنے پالتو جانوروں کو لگام ڈالنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اگر اسرائیل نے اپنے آقا امریکہ کی بات نہ مانی تو ایران اسے سبق سکھائے گا۔ ہمارے عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کی شرائط بالکل واضح اور سب کے سامنے عام ہیں۔ چانکیا کے پیروکار نریندر مودی کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ایران اسرائیل جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے والے بھارتی وزیر اعظم مودی کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے 2 روز قبل نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر بھی مکمل خاموش رہا۔ بھارتی حکومت نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ مبصرین کے مطابق آج توانائی اور تجارتی مفادات کے تحت وزیر اعظم مودی دوبارہ ایران سے قربت اختیار کر رہا ہے۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں مودی نے تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت کا آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی پر زور ایران کی حمایت نہیں بلکہ بھارتی تجارت، تیل کی رسد اور معاشی مفادات کا تحفظ ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کی تدفین کی تیاریاں 6 جولائی کو تہران میں عام تعطیل کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین 8 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ایران روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کی شب تہران سے ترکیہ روانہ ہوں گے۔ قطر کا امریکی صدر کو پرتعیش طیارہ ایئر فورس 1 کا تحفہ۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز ایئر فورس 1 کے ذریعے پہلا سفر کیا۔ امریکی صدر کا پرتعیش جیٹ طیارے کے تحفے پر قطر سے اظہار تشکر۔ کہا، ایسا پرآسائش طیارہ خود نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ ہم اتنی خطی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہیں۔ ہائی کورٹس میں نئے ججز کی تقرریوں کا معاملہ۔ امیدواروں کے انٹرویوز کی غرض سے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم تمام کمیٹیوں کے رکن ہوں گی۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی کو لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس کی انٹرویو کمیٹیوں کا چیئرمین اور جسٹس عامر فاروق کو سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کی انٹرویو کمیٹیوں کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ وفاق سے 175 ارب روپے ملنے تھے ہمیں، کل وفاق سے 91 ارب روپے آئے ہیں۔ تقریباً 83 ارب روپے وفاق پر واجب الادا ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں بلدیاتی نظام موجود ہے، اس میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مخصوص خطرہ درپیش نہیں، تاہم انٹیلیجنس نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے نئے ادارے قائم کیے گئے۔ سندھ میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ وفاق صوبے کو سولر اور ونڈ توانائی کے منصوبوں پر بجلی گھر لگانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ سندھ کے طلباء کے لیے 20,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام 2026 کا افتتاح کیا۔ دونوں تاریخی اقدامات گوگل اور ٹیک ویلی پاکستان کے اشتراک سے شروع کیے گئے۔